بچوں، آج ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے پتنگ بازی ایک جان لیوا کھیل ہے۔ جنگل کی وہ کیا ہی حسین صبح تھی۔ سورج اپنے وقت کے مطابق طلوع ہو چکا تھا۔ سارے پرندے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے سب اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں۔ ٹونی چڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ ٹونی چڑیا صبح ہوتے ہی سوچتی ہے کہ آج میں مالکن کے پاس جاؤں گی اور لاڈو چڑیا کی طبیعت کے بارے میں آگاہی دوں گی۔ لاڈو چڑیا بہت بیمار ہوتی ہے، بخار اس کا اتر نہیں رہا ہوتا ہے، تو ٹونی سوچتی ہے بازار سے کچھ سبزیاں اور پھل لے آتی ہوں اور راستے میں ہریالی چڑیا کو بھی کہہ کر جاؤں گی کہ میری لاڈو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لاڈو کا خیال رکھنا جب تک میں کام سے واپس آ جاؤں گی۔ ٹونی یہ سوچتی ہوئی ہریالی چڑیا کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ ہریالی چڑیا ہی اپنے گھر ٹونی چڑیا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی ٹونی چڑیا ہریالی چڑیا کے پاس پہنچتی ہے، ٹونی چڑیا ہریالی چڑیا کو بتاتی ہے، چڑیا بہن، میری لاڈو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ بخار ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہریالی بہن، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ ابھی فی الحال ہم بازار چلتے ہیں، کچھ پھل اور سبزیاں لے آتے ہیں، پھر میں مالکن سے بات کرتی ہوں، دیکھتی ہوں مالکن کیا کہتی ہیں۔ ہریالی اور ٹونی دونوں بازار کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ ہریالی کہتی ہے، ٹونی چڑیا تم بالکل بھی نہ گھبراؤ، میں لاڈو کا بھرپور خیال رکھوں گی۔ دونوں ٹنٹنی چڑیا کی دکان پر پہنچتی ہیں۔ ٹنٹنی چڑیا ٹونی چڑیا سے لاڈو چڑیا کی طبیعت کے بارے میں پوچھتی ہے، تو ٹونی چڑیا کہتی ہے، میں بہت پریشان ہوں، میری بچی کا بخار نہیں اتر رہا، ابھی میں مالکن سے جا کے بات کروں گی۔ یہ کہہ کر دونوں وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ ٹونی کہتی ہے، ہریالی چڑیا تم گھر کی طرف چلی جانا، میں مالکن کے پاس جاؤں گی، کام بھی کروں گی اور مالکن سے دریافت بھی کروں گی۔ ٹونی چڑیا اپنی مالکن کی طرف کام کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ ٹونی بہت پریشان ہوتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے، لاڈو کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ ٹونی چڑیا مالکن سے کہتی ہے، مالکن میری لاڈو کی طبیعت ٹھیک نہیں، 3-4 دن ہو گئے، بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، میری سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا، دوائی بھی لی، لیکن بخار نہیں اتر رہا۔ مالکن کہتی ہے، ٹونی تم پریشان نہ ہو، میں ڈاکٹر چڑیا کا پتہ تمہیں بتاتی ہوں، تم ان کے پاس جانا، انہیں میرا نام لے کے کہنا، اور ٹونی چڑیا تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ لاڈو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹونی کہتی ہے، لیکن مالکن ڈاکٹر چڑیا کی فیس بہت زیادہ ہے اور میں اتنی فیس افورڈ نہیں کر پاؤں گی۔ مالکن کہتی ہیں، تم پریشان مت ہو، میں لاڈو چڑیا کی بیماری پہ جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ میں خود اٹھاؤں گی، تم بس اپنا کام کر کے گھر کی طرف روانہ ہو اور ڈاکٹر چڑیا کو لے کر گھر جاؤ اور لاڈو کی طبیعت کے بارے میں مجھے آگاہی دینا۔ ڈاکٹر چڑیا بہت اچھی ہیں، وہ بہت اچھے سے علاج کریں گی، تم بالکل بھی پریشان مت ہو، لاڈو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ جس طرح لاڈو تمہاری بیٹی ہے اس طرح لاڈو میری بھی بیٹی ہے۔ ٹونی کہتی ہے، مالکن آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ نہ ہوتی تو آج اس برے وقت میں میرا کون ساتھ دیتا۔ ٹونی کہتی ہے، مالکن بس میرا تھوڑا سا ہی کام باقی رہ گیا ہے۔ ٹونی کہتی ہے، مالکن آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ نہ ہوتی تو میرا لاڈو اور میری بیٹی نہ جانے کیا ہوتا۔ ٹونی برتن دھوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ اگر مالکن نہیں ہوتی تو ہم دونوں بیٹیاں کہاں جاتی۔ ٹونی رو رہی ہوتی ہے
اور اپنے رب سے دعا کر رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ میری لاڈو کو جلد از جلد صحت یاب کر دے، اور مالکن کے لیے دعا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بولتی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، میری مالکن تو نے مجھے اتنی اچھی عطا کی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو اس دنیا میں ہمارا تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے ان کے سوا۔ ٹونی چڑیا کام سے فارغ ہو کے ڈاکٹر چڑیا کو گھر لے جاتی ہے۔ ڈاکٹر چڑیا لاڈو چڑیا کا چیک اپ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں فی الحال اس کو ایک انجیکشن لگا دیتی ہوں، اگر 1 گھنٹے میں بخار نہ اترے تو آپ لاڈو چڑیا کو ہاسپٹل ایڈمٹ کر دینا، فی الحال یہ انجیکشن بخار کم کرنے کے لیے ہے۔ ڈاکٹر چڑیا لاڈو چڑیا کو انجیکشن لگا کر واپس چلی جاتی ہے۔ ٹونی اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھی رہتی ہے۔ ٹونی بہت پریشان ہوتی ہے۔ لاڈو ہوش میں تو آ گئی ہے لیکن بخار ابھی بھی نہیں اتر رہا۔ ٹونی چڑیا سوچتی ہے کہ لاڈو چڑیا کا بخار تو اب کم نہیں ہوا، اس کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے۔ ٹونی چڑیا ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر لاڈو کا چیک اپ کر کے اس کو ڈرپ لگا دیتے ہیں۔ ٹونی اپنی بیٹی کے پاس بیٹھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور دعا کرتی ہے اللہ پاک میری بچی کو جلد صحت یاب کر دے۔ لاڈو کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہو چکی ہوتی ہے۔ دوسری طرف گوری کبھی اپنے بیٹے جگو سے نصیحت کر رہی ہوتی ہے کہ دیکھو بیٹا تم میرے اکلوتے ہی اولاد ہو، میرا تمہارے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں، دیکھو پتنگ بازی کا سیزن چل رہا ہے، تم مہربانی کر کے پتنگ بازی نہیں کرنا، پتنگ بازی ایک جان لیوا کھیل ہے۔ جگو کہتا ہے ٹھیک ہے ماں، میں پتنگ نہیں اڑاؤں گا لیکن آپ بریانی بنائیں، میں دہی لے کر آتا ہوں۔ جگو یہ کہہ کر دہی لینے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ جگو راستے میں جا رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے بہت ساری پتنگیں اڑ رہی ہیں۔ رنگ برنگی پتنگیں اڑتا دیکھ کر جگو بہت خوش ہوتا ہے۔ جگو پتنگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک پتنگ کٹ کر آتی ہے اور جگو کو زخمی کر دیتی ہے۔ پتنگ کی ڈور سے جگو کی گردن کٹ جاتی ہے۔ جگو زخمی ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ جگو زور زور سے آوازیں دے رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے جگو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ادھر جگو کی ماں جگو کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی تک دہی لے کر واپس نہیں آیا۔ جگو کا کافی خون بہہ چکا ہوتا ہے۔ جگو بہت سیریس حالت میں ہے۔ لوگ جلد ہی ایمبولینس بلاتے ہیں اور ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر طوطا جگو کو زخمی حالت میں دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ گوری کبھی کہتی ہے کہ یہ پتنگ کی ڈور لگنے سے زخمی ہوا ہے، ہمارا بچہ تو دہی لینے کے لیے گھر سے گیا تھا اور اچانک سے ایک پتنگ کٹ کے آئی اور یہ زخمی ہو گیا۔ ڈاکٹر طوطا کہتے ہیں کہ فی الحال جگو کی کنڈیشن سیریس ہے، ہمیں اس کو فوری طور پہ آپریشن تھیٹر میں لے جانا، خون کافی بہہ چکا ہے، فی الحال ہم ان کو دوائی دیتے ہیں تاکہ یہ بلڈ رک جائے، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، اللہ سے دعا کریں۔ ڈاکٹر طوطا جگو کی ماں سے کہتے ہیں کہ آپ کو پولیس میں کمپلین کرنی چاہیے تاکہ پتنگ بازی پر پابندی لگائی جائے۔
جو حادثہ آج آپ کے ساتھ پیش آیا ہے وہ کسی اور کے ساتھ پیش نہ آئے، اس لیے آپ لوگ پولیس میں کمپلین ضرور کیجیے گا۔ اور فی الحال جگو کے لیے خیر کریں۔ ڈاکٹر آپریشن کے بعد جگو کو وارڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ لاڈو چڑیا بھی لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ گوری کوی ٹونی چڑیا کو دیکھ کر پوچھتی ہے، لاڈو کو کیا ہوا؟ تو ٹونی چڑیا کہتی ہے، لاڈو کو سردی سے بخار ہو گیا تھا، بچے بارش میں نہائی تھی اور جس کی وجہ سے یہ بیمار ہو گئی۔ ٹونی چڑیا گوری کوی سے پوچھتی ہے، جگو کو کیا ہوا؟ یہ کیسے زخمی ہوا؟ گوری کوی کہتی ہے، کیا بتاؤں بہن، میرا بچہ دہی لینے گیا تھا، راستے میں پتنگ اڑ رہی تھیں، میں نے اپنے بچے کو پتنگ بازی سے منع کیا ہوا تھا، میرا بچہ میرا بہت فرما بردار ہے، یہ بریانی کے لیے دہی لینے گیا تھا، راستے میں پتنگیں اڑ رہی تھیں، کوئی پتنگ کٹ کر آئی اور میرے بچے کو زخمی کر گئی، میرے بچے کا بہت خون بہہ گیا تھا، اللہ بھلا کرے ڈاکٹر طوطے کا، انہوں نے بر وقت میرے بچے کا ٹریٹمنٹ کیا اور اللہ کا شکر ہے ابھی میرے بچے کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ گوری کوی کی بات سن کر ٹونی چڑیا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ بولتی ہے، گوری کوی آپ نے پولیس میں کمپلین کیوں نہیں کی؟ آپ کو پولیس میں کمپلین کرنی چاہیے تاکہ پتنگ بازی پر پابندی لگائی جائے۔ اس طرح کے بہت سارے حادثات پیش آتے رہتے ہیں لیکن گورنمنٹ پتنگ بازی پر پابندی نہیں لگاتی۔ اگر پتنگ بازی پر پابندی لگ جائے تو کتنی ہی ماؤں کی گودیں سونی ہونے سے بچ جائیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو ہماری اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا۔ آپ کس طرح کی کہانی سننا پسند کرتے ہیں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور ایسی